وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انگنت حمد و ثنا مالک کائنات کے لیے، بے شمار درود و سلام وجہ کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. سب سے پہلے مبارکباد دعوت اسلامی کو، اسید بھائی، یہاں کی انتظامی اور آپ سب بھائیوں کو اس مبارک محفل اور مجلس کے انعقاد کے اوپر. اب دین کے حوالے سے اسید بھائی نے تفصیلاً بات کر لی. اب میں تھوڑا سا مسلم کمیونٹی جو ہیں، ہم لوگ مسلمان ہیں جو اسپین میں پاکستانی ہیں یا باقی جو مسلم کمیونٹی ہے، اس کے حوالے سے مختصر سی انفارمیشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. ہم اسپین میں تقریباً 22 لاکھ کے قریب مسلمان بستے ہیں، جن میں سے میں کہہ سکتا ہوں کہ تقریباً 30 اسلامی ممالک سے تعلق رکھنے والے ہیں، اور ان سب کو ریپریزنٹ کرتا ہے ایک اسلامک کمیشن آف اسپین. اسلامک کمیشن آف اسپین کا بنیادی مقصد مسلمانوں کے جو حقوق ہیں ان کا دفاع ہے. اب بنیادی حقوق کی اگر میں لسٹ بناؤں گا تو وہ لمبی ہو جائے گی. مختصر یہ بتاؤں گا کہ ہمیں اپنی عبادت کا حق، مساجد کا قیام، قبرستان، اور قبرستان میں تدفین کی اگر بات کروں تو پورے ہمارا جو اپنا اسلامی طریقہ ہے اس کے حوالے سے تدفین. جو پبلک سکول آتے ہیں ان پبلک سکولوں کے اندر اسلامیات کی تعلیم، اور اسی طرح سے ایک اور چیز ہے، مطلب حلال کھانے آ جاتے ہیں. حلال کھانے صرف یہ نہیں کہ ہمیں باہر دیے جائیں، ہاسپٹلز کے اندر جو ہمارے بچے سکولوں میں جاتے ہیں ان کے اندر جس کو ہم لوگ کہتے ہیں مینو حلال، تو یہ ہمارے بنیادی حقوق میں آتا ہے. اسی طرح بہت کم لوگوں کا دھیان جاتا ہے، جو ہمارے بیمار لوگ ہوتے ہیں ہاسپٹلز کے اندر ان کو وہاں پہ حلال کھانا، اور اسی طرح جو جیل میں مسلمان قید ہیں ان کو جیل میں نہ صرف حلال کھانا بلکہ ان کو اپنی عبادت کی اجازت، اور وہاں پہ اگر وہ چاہیں تو وہ اپلائی کر سکتے ہیں کہ ہمیں اسسٹنس کے لیے امام چاہیے، اور قانون کہتا ہے کہ ان سب چیزوں کی اجازت ہے مسلمانوں کو اور ملنے چاہیے. تو اسلامک کمیشن آف اسپین کا کردار یہ ہے کہ ان لائنوں پہ کام کرے اور مسلمانوں کو میکسیمم حقوق دلائے جائیں. 30 سالوں میں کافی حد تک میں کہتا ہوں کہ انہوں نے کام کیا اور کافی سارے حقوق مل چکے ہیں، لیکن بے شمار چیزیں ایسی ہیں جن پہ کام ہونا ابھی باقی ہے. اب مثال دوں گا کہ اگر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلامی تعلیم کی اجازت ہے ہمیں اسکولوں میں، تو جب اس پہ آتے ہیں تو ہمیں صرف 100 اساتذہ ملے ہوئے ہیں، اور ابھی تک ہمیں یعنی تقریباً جہاں پہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے، جہاں پہ اساتذہ ملنے چاہیے تھے، وہ ابھی تک نہیں آئے. اندلس کی مثال دوں گا. اندلس میں ہمارے پاس 50,000 مسلمان سٹوڈنٹس ہیں جن کے لیے ہمیں تقریباً 30 کے قریب اساتذہ ملے ہوئے ہیں. سب سے بڑا صوبہ جہاں پہ مسلمانوں کی سب سے زیادہ تعداد آتی ہے وہ آتا ہے کتالونیا. کتالونیا میں 50,000 مسلم بچوں کے لیے آج سے 1 سال پہلے تک ایک استاد بھی نہیں تھا. اب یہ کیا ہوتا ہے، اس میں 2 چیزیں آ جاتی ہیں. ایک تو ہمارا اپنا انٹرسٹ کتنا ہے کہ ہم لوگ، یعنی آل دو اسلامک کمیشن اس کے اوپر کام کر رہا ہے، لیکن یہاں پہ ہم لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے بے شمار والدین بھی ہیں. انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ جب بچوں کا ایڈمیشن ہوتا ہے اسکول میں، فارم فل کرتے وقت، کیا ہم اس میں جو ایجوکیشن والا انہوں نے ایک دیا ہوتا ہے خانہ، اس میں ٹک مارک کرتے ہیں نہیں کرتے، ہمارا اپنا انٹرسٹ کیا ہے. تو ہماری اپنی ذمہ داری بھی آتی ہے بچوں کی تعلیم کے حوالے سے، قبرستان کے حوالے سے، حلال فوڈ کے حوالے سے. تو میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہمیں ان سب چیزوں پہ بھی دھیان دینا چاہیے. جیسے اسید بھائی ابھی کہہ رہے تھے کہ مستقبل میں یہ، یعنی مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے سن کے کہ دعوت اسلامی ایسے علماء پہ کام کر رہی ہے جو جب تقریر کریں گے تو اسپینش میں کریں گے. اس کے 2 فائدے ہوں گے. ایک تو یہ ہوگا کہ ہمیں دین کی سمجھ آ جائے گی. ہماری جو اگلی نسل ہے وہ، بالکل میں اتفاق کرتا ہوں، میرے اپنے بچے یہاں پہ ہوتے ہیں، انہیں اردو پنجابی سے زیادہ اسپینش سمجھ آتی ہے. تو یہ خوش آئند بات ہے کہ یہاں پہ ہمارے ایسے ائمہ کرام ہوں گے جو اسپینش میں تقریر کر سکیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم پردیس میں ہیں، یہ اسپینش لوگ جو لوکل کمیونٹی ہے وہ دیکھ کے کنورٹ ہوتے ہیں، ان کو تبلیغ کا کام بھی ہوگا اور وہ سیکھ بھی سکیں گے.
کہ دین ہے کیا سمجھ سکیں گے. اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ ہم لوگ امبیسڈر ہیں اسلام کے. یہ لوگ ہمیں دیکھتے ہیں, ہمارے عمل کو دیکھتے ہیں. اسلام جو پھیلا, بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ جنگ کی بنیاد پہ, خصوصاً ہم جس ماحول میں رہتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ تلوار کے زور پہ پھیلا. میں انہیں یہ کہتا ہوں کہ یہ غلط رائے ہے. اسلام پھیلا مسلمانوں کے حسن اخلاق اور حسن سلوک سے پھیلا, اور جو لوگ انہوں نے تعلیم دی اس کو دیکھ کے یہ لوگ متاثر ہوئے, اور جو ہمارا اسلام کا نظام ہے اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اسلام قبول کیا. تو یہ ساری چیزیں اگر ہمیں سمجھ آتی ہیں تو پھر ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. تو میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا تھا, باتیں بہت ساری ہیں, بہت ساری ہو سکتی ہیں. یہ ضرور کہوں گا کہ جہاں پہ دینی کام ہو رہا ہو, دیکھیں پردیس میں یہاں پہ آ کے مسجد بنانا آسان کام نہیں ہوتا. دین کی تعلیم دینا, یہاں پہ جو آپ کے امام صاحب آتے ہیں, اگر 5 وقت آتے ہیں وہ مسجد میں آ کے مسجد کو کھولنا, نماز پڑھانی, بچوں کو تعلیم دینا. یورپ میں اگر آپ کو یہ میسر ہے نا, تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو ایک نعمت ملی ہوئی ہے. بعض اوقات ہمیں اس کی قدر نہیں ہوتی, لیکن میں جانتا ہوں, میں پچھلے 10 سال سے تقریباً میں کہہ سکتا ہوں کہ اس فیلڈ میں ہوں, پورا اسپین وزٹ کر چکا ہوں. جو مسائل آتے ہیں میں سمجھ سکتا ہوں. بہت سی جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ لوگ مساجد بنانا چاہتے ہیں, نہیں بن سکتی. تو اس کے پیچھے بہت محنت ہوتی ہے, پیپر ورک کے حوالے سے مسجد لینا, جگہ لینا, اس پہ بنانا. اور اس کے بعد ایک اور چیز ہے, وہ میں پاکستانیوں سے اسپیشل ریکویسٹ کروں گا, اور یہ میں چاہوں گا آپ ذرا غور سے سنیے گا. بعض جگہوں پہ یہ ہوتا ہے, اور میرے پاس ایک مثال بھی آ رہی ہے, کہ ہمارا جب کوئی پاکستانی مسجد بنا رہا ہوتا ہے تو ہمارا اپنا ہی کوئی دوسرا گروپ آ کے کہتا ہے جی یہ فلاں فرقے سے تعلق رکھتے ہیں اور اس لیے ہم ان کے ساتھ اکٹھے نہیں ہو سکتے. تو مجھے نہایت افسوس ہے اس رویے پہ. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ افسوسناک رویہ ہے, اور اس کی مثال میں یہ دوں گا کہ میں غرناطہ سے اگر آیا ہوں تو غرناطہ میں پاکستانی مسجد کو بنے ہوئے شاید 7-8 سال ہوئے ہیں. اس سے پہلے جو بھی مساجد ہوتی تھی ہم وہاں پہ جا کے نماز پڑھ لیتے ہیں, اور ہم نے کبھی ان سے پوچھا کہ آپ کا فرقہ کیا ہے, نہ ہم نے کبھی دیکھا. امام صاحب کبھی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھانے والے ہوتے تھے, کبھی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھانے والے ہوتے تھے, کبھی رفع یدین کرنے والے ہوتے تھے اور کبھی رفع یدین نہ کرنے والے, اور بعض اوقات ایسا بھی ہو جاتا تھا کہ بغیر داڑھی والا بھی امام کھڑا ہو جاتا تھا. اور ہم میں سے کبھی کسی نے نہیں پوچھا یار کہ تمہارا فرقہ کیا ہے. لیکن جب اپنا کوئی مسجد بنا لے تو ہمارا سب سے پہلا سوال یہ آتا ہے کہ جی اے تے فرقے دوجے دے نہیں تے پیچھے تو میری نماز ہی نہیں ہوندی. او یار 20 سال پڑھ دے رہے ہو, دوجیاں پیچھے اس لیے ہو جاندی ہے تہاڈی, اپنی واری آ جائے تے تسی فرقے گنن لگ پیندے. یہ کون سا اسلام ہے؟ آپ یورپ میں بھی آ کے آپ کا اگر ذہن نہیں کھلا, اور اگر آپ خود کو کہتے ہو کہ جی ہم اسلام کی تبلیغ کرنے والے ہیں, اور رویہ اگر یہ ہے, تو میں کہتا ہوں کہ یہ افسوسناک رویہ ہے. اسی طرح سے بعض جگہوں پہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی فلاں بندے نے مسجد تو بنا لی, ہم سے پوچھا نہیں گیا, ہم سے بتایا نہیں گیا. میں کہتا ہوں خدا کرے کہ رات کو کوئی بندہ آئے کہیں سے اور پورے اسپین میں مساجد بنا لے مجھ سے پوچھے بتائے بغیر, میں ساری عمر اس کو دعائیں دیتا رہوں گا. جو لوگ مساجد بناتے ہیں بغیر پوچھے بناتے ہیں, پوچھ کے بناتے ہیں, وہ نیکی کا کام کر رہے ہیں, ان کا ساتھ دیں. ٹھیک ہے, میں آپ کو پھر کہوں گا کہ جو میرا تجربہ ہے میں اس کی بنیاد پہ کہتا ہوں کہ یورپ میں مساجد بنانا اور اس کو آباد رکھنا بہت مشکل کام ہے. دعوت اسلامی اس حوالے سے بہت بڑا کام کر رہی ہے. میں ایک دفعہ پھر انہیں مبارکباد بھی دیتا ہوں اور ان کے لیے دعا بھی کرتا ہوں. اگر اب مختصراً یہ بھی بتا دوں کہ اسپین میں, چونکہ میں نے آپ کو کہا ہر جگہ پہ میں جاتا ہوں, تو اسپین میں مذہبی جماعتیں ہیں کون سی پاکستان کی اور کس تعداد میں ہیں. اب یہ نہیں کہ میں یہاں پہ کھڑا ہوں میں اس لیے کہہ رہا ہوں, آپ بھائیوں کو حق حاصل ہے, جو ریکارڈ کرنا چاہے ریکارڈ کر لے. جو میرے پاس ریکارڈ ہے اس کی بنیاد پہ میں کہہ سکتا ہوں کہ اسپین میں جس کی سب سے زیادہ مساجد ہیں اور جو سب سے بڑی جماعت ہے وہ دعوت اسلامی ہے. اب دعوت اسلامی کے بعد کس کا نمبر آتا ہے؟ اب حیرت ہوگی آپ کو سن کے کہ دعوت اسلامی کے بعد نمبر آتا ہے جماعت اہل سنت کا. جماعت اہل سنت والے اگر اسپین میں کہوں تو سربراہ ہیں قاری منیر صاحب اور پیر فراست علی شاہ صاحب کی رہنمائی میں وہ کام کر رہے ہیں. تیسرے نمبر پہ آتے ہیں ہمارے منہاج القرآن کے بھائی آ جاتے ہیں, اور چوتھے نمبر پہ آ جاتے ہیں تبلیغی جماعت والے.
لیکن اگر میں پھر واپس آتا ہوں، اگر میں دعوت اسلامی کی بات کروں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں، صاحب بھی پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اگر میں غلط ہوں تو اصلاح کر دیں، 20 کے قریب مساجد جو ہیں وہ دعوت اسلامی کے انڈر چل رہی ہیں. بہت سی جگہوں پہ ان کے ائمہ کرام ہیں، جن مساجد جہاں جو دعوت اسلامی کی نہیں ہے لیکن جو ائمہ کرام ہیں وہ دعوت اسلامی کے چل رہے ہیں. اسی طرح سے درس نظامی میرے خیال میں واحد دعوت اسلامی ہے جس نے اس کا بندوبست کیا ہوا ہے. اسی طرح سے جو آپ نے فیوچر کے پلان ہے وہ ان سے سن لیے ہیں. تو اب میں یہ کہتا ہوں کہ دین کا کام جو کوئی بھی کرے دیار غیر میں. دیکھیں زندگی کا ایک مقصد ہے، زندگی صرف ہم اس لیے نہیں اس دنیا میں آئے کہ ہم پیسے کمائیں، جائیداد بنائیں، اولاد ہو اور اس کے بعد چلے جائیں. ہمارا مقصد ہے اس دنیا میں بھی آنے کا، اور اس میں سب سے بڑا مقصد جو ہے وہ دین کی خدمت بھی ہے. تو آپ سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ دینی کاموں میں شامل ہوا کریں، جتنا شامل ہو سکتے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق اس میں شمولیت اختیار کریں. اور اسی طرح سے جو دعوت اسلامی کے کام کر رہے ہیں میں اس میں بھی چاہوں گا کہ آپ ان کے ساتھ شامل ہوں. اور میری دعا بھی، اور میں خود چونکہ شامل ہوں ان کے ساتھ، میری خواہش یہ ہوگی کہ اسپین کے جو 50 شہر ہیں سیوتا ملیہ کے ساتھ ہر ایک میں دعوت اسلامی کی ایک مسجد ہو، اور ہوگی انشاءاللہ. آخر میں سب کا شکریہ ایک دفعہ پھر، خصوصاً دعوت اسلامی والوں کا جنہوں نے اس محفل کا انعقاد کیا، اور مجھ جیسے بندے کو بھی موقع مل گیا 4 باتیں کہنے کا. جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ، مہربانی.